اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو خطابت کے عنوان سے جاری و ساری ہے، 5واں لیکچر ہے، اور ہم نے اگلے درس میں بیان کیا تھا کہ مجلس کے لیے 3 اہم چیزیں، یعنی تیاری مجالس میں قبل از مجلس ہم نے بیان کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ دوران مجلس 3 چیزیں۔ قبل از مجلس جو 3 چیزیں تھی وہ تھی مطالعہ، حافظہ اور بیان۔ دوران مجلس ہم نے 4 چیزیں بیان کی تھی، اور اس میں سے ایک چیز رہ گئی تھی، وہ 5ویں چیز تھی، وہ تھی مصائب۔ دیکھیں، ربط مصائب کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے مصائب کا، یعنی اصل مصائب، یعنی جس کی بھی آپ شہادت پڑھ رہے ہیں اس کے مسائل۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ آپ اگر کسی کی شہادت پڑھنا چاہتے ہیں اور مصائب پہ کیسے ہیں، ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ نے ربط کیسے لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ حضرت مسلم کے مصائب پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نے موضوع بھی بتایا تھا کہ موضوع کیسے ہونے چاہیے۔ اگر آپ حضرت مسلم کے مصائب پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی شہادت پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ جو آپ کا موضوع ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے محبت اہل بیت۔ دیکھیں، آپ یہ کہیں کہ محبت اہل بیت جو ہے قربانی مانگتی، کہ جیسے قربانی حضرت مسلم بن عقیل نے دی، خود کو شہید کروایا، اپنے دونوں بیٹوں کو شہید کروایا۔ ہاں، یہ ایک قربانی ہے۔ اس لیے یعنی آپ کا جو بھی ٹاپک ہو وہ آپ اس کو ایسے چوز کریں کہ آپ تاکہ مصائب تک آسانی سے آ سکیں، ربط بھی آپ کو مل جائے۔ آج کا جو ہے وہ ہے بعد از مجلس۔ دیکھیں، بعد از مجلس کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بعد از مجلس میں آپ نے مجلس کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد از مجلس میں جو چیز ہے وہ ہے آپ نے مجلس کو چیک کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ مجلس پڑھ رہے تھے وہاں پہ انہوں نے مجلس ریکارڈ کی، اپلوڈ کر دی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کہیں پہ بھی آپ وہیں سے سن سکتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص تھا، کوئی طالب علم تھا، یا مثلا خواتین پڑھ رہی ہیں تو اس کے ساتھ کوئی خاتون تھی جو مجلس کو ریکارڈ کر رہی تھی، اور بعد میں جا کے آپ نے اسے سننا ہے، آپ نے اسے سننا ہے کہ آپ کا انداز وہاں پہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ کو فیڈ بیک ملے گا کیسے؟ 3 طرح کا آپ کو فیڈ بیک ملے گا۔ ایک ملے گا آپ کو خواص سے، یعنی وہاں پہ جو آپ کے اگر کوئی قریبی ہیں، کوئی عالم ہیں، عالم دین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں جو اہل علم ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آغا صاحب آپ نے یہاں پہ یہ جملہ جو یہ کہا، آپ نے اس کو اس طرح سے کہنا چاہیے تھا تو اور بھی بہتر ہوتا۔ ایک فیڈ بیک ملے گا آپ کو خواص سے، جو خصوصی ہوں گے، خاص ہوں گے، ان سے۔ دوسرا آپ کو ملے گا عوام سے، عوام سے ملے گا جو سامعین ہیں، جو سن رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایسے ہیں جو پرانے مجلس سنتے ہیں، یعنی جو کئی سالوں سے مجلس سنتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کو سنائے، ان کے جو سماعت جو ہوتی ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خطیب ہے کہ یہ نہیں، تو وہ بھی آپ کو فیڈ بیک سے سکیں۔ وہ فیڈ بیک ایسے نہیں ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو کہیں کہ آغا صاحب آپ نے مجلس صحیح نہیں پڑھی، یا مثلا آپ کو ڈائریکٹ آ کے کہیں کہ آپ نے یہاں پہ ایسے پڑھنا، نہیں۔ وہ باتیں ہوں گی مجمع میں، تو آپ تک وہ باتیں ضرور پہنچیں گی کہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے مجلس ایسی اچھی پڑھی، ماشاءاللہ سے اچھی پڑھی۔ لوگ جب آپ جیسے ممبر پر اتریں گے تو لوگ آپ سے ملیں گے، اگر تو آپ کی مجلس اچھی ہے تو لوگ آپ سے ملیں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ آغا صاحب آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ آپ سے نمبر لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سے بعد میں وہ کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کو دیگر مجالس بھی مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی مجلس اچھی ہے۔ اگر آپ کی مجلس اچھی نہیں تو بعض آپ پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے مجلس اچھی نہیں پڑھی، یا ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ مولانا نے مجلس اچھی نہیں پڑھی، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ دیکھیں، اگر ایک مجلس میں لوگ آپ کو یہ گائیڈ کرتے ہیں، فیڈ بیک آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ کی مجلس اچھی نہیں پڑھی، تو آپ نے گھبرانا نہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ آپ نے مجلس اچھی نہیں پڑھی، بعض ایسے بھی ہیں جو کہیں کہ آپ نے مجلس اچھی پڑھی۔
ٹھیک ہے، اگر تو وہ قابل لوگ ہوں گے جو اس چیز کو سمجھیں گے کہ اگر کوئی طالب علم ہے نیا پڑھ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تو آپ مجلس اچھی نہ بھی پڑھیں تو آپ کو کہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے محنت کی ہے، اچھی مجلس پڑھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، تیسرا فیڈ بیک آپ کو ملے گا، ایک فیڈ بیک ہم نے کہا کہ آپ کو ملے گا خواص کا، دوسرا فیڈ بیک ملے گا آپ کو عوام کا، تیسرا فیڈ بیک ملے گا آپ کو بانی کا، جس میں مجلس کرائی۔ اگر وہ صاحب علم ہے یا اگر وہ خود مجلس پڑھتے ہیں جو بانیان ہیں تو وہ آپ کو پرسنل پھر گائیڈ کر سکتے ہیں، مجلس کے بعد آپ کو بٹھا کے، یہاں پہ ایسے بھی ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ آپ مجلس کے بعد آپ کی کھانے کی جو ہے وہ دعوت ہوتی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں یا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آغا صاحب یہاں پہ آپ نے جو جملہ اس طرح سے استعمال کیا تو اس کو اگر آپ اس طرح سے استعمال کرتے تو اور بھی اچھا اور خوبصورت لگتا، تو یہاں پہ آپ کو اچھا فیڈ بیک جو ہے وہ بانیان بھی دے سکتے ہیں۔ تین فیڈ بیک آپ کو بنیادی جو ملیں گے یہ بعد از مجلس، دو چیزیں۔ تیسری چیز جو بعد از مجلس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جیسے ہی مجلس، اچھا یہاں پہ ایک چیز مجلس سے پہلے بھی یہ چیز بیان ہوتی ہے اور بعد میں بھی آتی ہے کہ آپ جب مجلس کے لیے نکلیں تو علماء یہ فرماتے ہیں اور ہمارے استاد مرحوم بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجلس کی تیاری کے وقت، یعنی جب آپ مجلس تیار کر رہے ہیں اور جب آپ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے یعنی قبل مجلس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ پروردگارہ میں مجلس کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور آپ کے پیغام کو پھیلانا میرا مقصود ہے، لہذا پروردگار میری مدد فرما، میری زبان کو وسیع کر دے، جیسے کہ موسیٰ نے دعا مانگی ربی اشرح لی صدری، یہ والی آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کلام کو آسان کر دے اور لوگوں تک میری بات کو آسانی سے پہنچانے میں میری مدد فرما۔ تو آپ یہ دعا مانگیں تو یقیناً اس کا بڑا ایک اثر ہے، اس کے بڑے روحانی اثر ہیں، معنوی اثر ہیں جو آپ پہ انشاءاللہ ظاہر ہوں گے۔ یہ پہلے آپ نے کرنا ہے۔ بعد از مجلس کیا ہے جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجلس پڑھنے کے بعد اگر آپ کی مجلس بہت اچھی رہی، آپ کو اچھا فیڈ بیک ملا، لوگوں نے بڑے ملاقاتیں کی، آخر میں نمبر لیے اور بڑے جو ہے آپ خوش ہوئے کہ مجلس میری اچھی ہے، تو آپ نے آگے جیسے واپس آنا ہے شکر کا سجدہ کرنا ہے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تم نے توفیق دی کہ میں نے بہت اچھی مجلس پڑھی اور لوگوں نے مجھے پسند کیا، پروردگار مجھے اس طرح کامیابی عطا فرما تاکہ میں تمہارے دین کی خدمت کر سکوں، تاکہ میں تمہارے پیغام کو پہنچا سکوں۔ آپ کو نہیں کوئی تکبر نہیں کرنا بلکہ خدا سے سجدہ کر کے دعا مانگنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی مجلس اچھی نہیں رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بعد از مجلس آ کے آپ نے پروردگار عالم سے دعا مانگنی کہ بار الہ میرے یقیناً وہ گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے میری مجلس اچھی نہیں ہوئی اور میری وہ کوتاہیاں تھی کہ جن کی وجہ سے میری مجلس اچھی نہیں ہوئی، بار الہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور میں پر امید ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں، اور خدایا میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے توفیق دے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ سیدہ سے توسل کریں، اہل بیت سے توسل کریں، مجلس سے جانے سے پہلے بھی اور بعد از مجلس بھی بی بی سے دعا کریں کہ یا زہرا سلام اللہ علیہا مجھے یہ توفیق دے اور میری مدد فرما اور اللہ کے حضور میری سفارش فرما کہ میں آپ کے مصائب اور فضائل اور آپ کے فرزندان کے فضائل لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یقیناً یہ بڑا اثر ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو ہے وہ وسیلہ ہے خدا کے درمیان، تو آپ ان کو وسیلہ بنائیں اور اللہ سے دعا طلب کریں تو پروردگار عالم آپ کی ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ تو یہ تین چار چیزیں تھیں جو بعد از مجلس کہلاتی ہیں۔ تو یہاں تک ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ تیاری مجلس میں 3 اہم عوامل وہ ہمارے ختم ہو چکی ہیں۔ اب ہماری گفتگو جو ہوگی وہ بیان کو بہتر کیسے بنائیں، حافظہ کبھی کیسے کریں اور جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔